السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، چونکہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہماری یہ فطرت بن چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین صرف عبادات کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، حج کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہے، خاموش رہنے کا نام ہے۔ ہم نے دین اس کو سمجھ لیا ہے۔ میرے دوستوں، دین کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی جس موڑ پر بھی ہو، اسلام 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1 آتا ہے عقائد، یعنی ہمارا بلیف، ہمارا یقین اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی اولاد کا دینے والا ہے، وہی بیماری کا دینے والا ہے، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم ان سے یقین سے کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ، یہ آخرت کا عقیدہ ہے، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اچھائی برائی کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا بلیف کی ہمارا عقیدہ ہے، اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عبادت کے اندر وہ ساری چیزیں جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، جس کا بندے کا تعلق جب اللہ سے ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تیسری چیز آتی ہے معاملات، یعنی آپسی لین دین، سود ہے یا کاروبار ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہے، لین دین کا ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو کہتے ہیں معاملات۔ اس کے اندر بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت، یعنی آپس میں رہن سہن، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ زندگی کے اندر جہاں کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں، زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ شریعت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اخلاق کا، یعنی اخلاق کی پھر 2 قسمیں، ایک اخلاق باطنی اور ایک اخلاق ظاہری، یعنی ہمارے اندر غصہ کیسا ہے، ہماری فطرت کیسی ہے، ہماری عادت کیسی ہے، یہ عادتیں اچھی ہو جائے۔ اسلام ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہاں پر کیسا رہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اسلام کو صرف مسجد کے حد تک، صرف صدقہ و خیرات کے حد تک یا نمازوں کے حد تک محدود نہ رکھیں۔ اسلام ہر موڑ پر، یہاں تک کہ دیکھیے کوئی آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، وہاں پر بھی دعا پڑھ کر جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ پاک وہاں پر بھی اس کو ثواب دیتے ہیں۔ جب باہر نکلتا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذى وعافانی، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے، حالانکہ سونے کے اندر کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتا، لیکن سونے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ تجارت کرتا ہے، بازار کا جا کر بسم اللہ کہہ کر، اللہ کا نام لے کر اپنی تجارت کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو وہ بھی تجارت اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم عبادات کو، ہم اسلام کو، دین کو، اپنے مذہب کو قطعاً مسجد کے حد تک محدود نہ رکھیں۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ صرف عالم کا کام نہیں ہے دین پر چلنا، بلکہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے دھوکے سے بچے۔ ہمارے عبادات بھی صحیح ہو جائے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائے، ہماری معاشرت بھی صحیح ہو جائے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔